جتنا آپ کی وسعت اور حیثیت ہے اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق دیجئے. کم دے سکتے ہیں کم دیجئے, زیادہ دے سکتے ہیں زیادہ دیجئے, مگر اللہ کی راہ میں دیجئے. اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے. آپ 1 دیجئے گا, اللہ کم سے کم 10 دے گا, اور اگر نیت اچھی ہے تو 70 دے گا, اور اچھی ہے تو 700 دے گا, اور اگر اور بھی نیت اچھی ہے تو اللہ بے حساب دے گا. NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب. دیکھو اللہ کے یہاں دونوں آپشنس ہیں. اللہ حساب لے بھی سکتا ہے, نہیں بھی لے سکتا ہے, دونوں آپشنس ہیں. چنانچہ اللہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں ان کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پیش کروں گا اور ان کا حساب و کتاب آسان کر دوں گا. فائل پیش ہوگی آگے بڑھا دی جائے گی, فائل پیش ہوگی آگے بڑھا دی جائے گی. خدا کسی بھی چیز کا حساب نہیں لے گا, اور اللہ جس کا حساب لے گا سخت سے سخت حساب لے گا, اور جس کا اللہ حساب لے گا خدا کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا, کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے. آؤ ہم غور کریں, سوچیں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم حساب و کتاب کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں. کون کون حساب و کتاب کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. تو حساب و کتاب سے کون کون بچنا چاہتا ہے؟ سبھی لوگ بچنا چاہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, میں بھی بچنا چاہتا ہوں. اگر آپ حساب و کتاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ, شوق اور تڑپ پیدا کیجیے. اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا, مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ جب نواز رہا ہے تو ہمیں بھی دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے تو ہمیں اس کی امید کو نہیں توڑنا چاہیے. اگر ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کی آس توڑتا ہے اللہ اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو رد کر دیتا ہے. آپ کے گاؤں کے مایاناز شخصیت حضرت مولانا و مفتی محمد مخمور حیات صاحب قاسمی, یقیناً ان کی بڑی محنت اور کوشش ہے اور ان کی یہ سوچ ہے کہ کس طریقے سے آپ کے گاؤں کے اندر دینی ماحول پیدا ہو جائے, کس طریقے سے آپ کے گاؤں کے اندر رہنے والے بچوں کے دلوں کے اندر دینی جذبہ, دینی شوق اور دینی تڑپ پیدا ہو جائے. ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے, ہمیشہ یہ اسی سوچ اور فکر اور لگن میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے گاؤں کے اندر عیدگاہ کی تعمیر ہو جائے, کس طریقے سے آپ کی جامع مسجد ابوبکر صدیق 2 منزلہ ہو جائے. ہمیشہ وہ مجھ سے تذکرہ کرتے رہتے ہیں, میرے بہت خاص دوست ہیں, ہمیشہ وہ اسی فکر اور لگن میں رہتے ہیں بیچارے. بتائیے ان کو کیا ملے گا؟ ثواب کے علاوہ اور کچھ ملے گا؟ یہ صرف آپ کے بھوشیہ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں, آنے والی نسلوں کی فکر کر رہے ہیں. میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں, صرف اور صرف آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کندھے سے کندھے ملائیے ان کے ساتھ, پھر دیکھیے کس طرح اللہ کی غیبی مدد اور نصرت آپ کے اوپر آتی ہے. یاد رکھیے, عیدگاہ کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں, عیدگاہ کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں. بس میں چند منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں. عیدگاہ کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں یا انہی لوگوں کو اللہ عیدگاہ کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جن کی ذات کو اور جن کے مال کو اللہ چن لیا کرتا ہے. عیدگاہ کی تعمیر کرنے کی توفیق اللہ رب العزت انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کی ذات کو اور جن کے مال کو اللہ چن لیا کرتا ہے, سلیکشن کر لیا کرتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے, آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اندر لوگوں کی کمی ہے؟ دنیا کے اندر ایسے ایسے مسلمان پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی دولت کو آگ بھی لگ جائے, اللہ نہ کرے, اگر آگ بھی لگ جائے تو مہینوں جلتی رہے,
اتنی دولت اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر رکھی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ان لوگوں کو کوئی سنائی نہیں دیتا۔ مگر اللہ کے ایسے بندے جن کو اللہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، سلیکشن کر لیتا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر عیدگاہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو پھر وہ لوگ مطالبے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، دل کھول کر وہ کیا اس میں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ چلو لوگ دنیا کے بینکوں میں مال جمع کراتے ہیں تاکہ آگے ہمیں فیوچر میں کام آئے، ہم اللہ کے بینک میں مال جمع کرائیں۔ کس کے بینک میں؟ اللہ کے بینک میں مال جمع کرائیں، اس لیے کہ دنیا کے بینک میں جمع کرائے تو مصیبت میں پیسہ انسان کو یاد آتا ہے تو انسان سر کھجا کر سوچتا ہے بھائی میں نے بہت دنوں پہلے مال جمع کر رکھا ہے، اب تو سب کچھ خالی ہو گیا ہے، خالی پڑ جی، اب تو سب کچھ خالی ہو گیا ہے، تو کیا ہے پھر وہ اپنے بینک سے پیسے نکالتے ہیں، پھر جیسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کے بینک میں جمع کرتے ہیں، کہاں جمع کرتے ہیں؟ اللہ کے بینک میں جمع کرتے ہیں۔ جب کل قبر کے اندر بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا، اس وقت اللہ فرمائے گا کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے قرض حسنہ دیا تھا، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے عیدگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا تھا، آج میں ان کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ جو لوگ نہیں دینے والے ہیں غصے میں انگلیاں تلے دانت تلے انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے ہم نے کیوں نہ دیا تھا، کیوں نہ خرچ کیا تھا، دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن دینے والے بھی کچھ افسردہ ہوں گے، اتنا کم کیوں دیا تھا، اور زیادہ دیتے تو یہاں اور زیادہ ملتا۔ لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پچھتانا ہے تو ابھی پچھتائیے اور ابھی دیجئے۔ اور ایک بار پھر میں آخر میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک ذہن نہیں بنایا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، اللہ کی راہ میں دیجئے، جتنا آپ کی وسعت اور حیثیت ہے اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق دیجئے، کم دے سکتے ہیں کم دیجئے، زیادہ دے سکتے ہیں زیادہ دیجئے، مگر اللہ کی راہ میں دیجئے۔ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک دیجئے گا، اللہ کم سے کم 10 دے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو 70 دے گا، اور اچھی ہے تو 700 دے گا، اور اگر اور بھی نیت اچھی ہے تو اللہ بے حساب دے گا۔ اس لیے آپ دیجئے۔ بس میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔